بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ کل سے نماز جنازہ کے متعلق کچھ ساتھی بار بار فون کر رہے تھے کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا کیسا ہے، تو مناسب سمجھا کہ اس کی وضاحت باقاعدہ طور پر دی جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک معلوماتی انداز میں یہ بات سامنے آئے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ میرے پاس اس ٹائم کتاب ہے فتاوی رضویہ شریف، میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی فتاوی رضویہ، اس کی 9ویں جلد ہے۔ فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد ہے، جس کے اندر صفحہ 341 سے لے کر تقریباً صفحہ 360-62 تک میرے اعلیٰ حضرت نے غائبانہ نماز جنازہ کے متعلق تفصیلی بات بتائی ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ مذہب حق اہل سنت و جماعت حنفیوں کے نزدیک جائز نہیں ہے، بالکل جائز، اس میں گنجائش نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ لفظ استعمال فرمایا محض ناجائز، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے، علماء کا اجماع ہے، ہمارے بزرگان دین کا اجماع ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ بالکل قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ چونکہ نماز جنازہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ میت کا سامنے ظاہر اور حاضر ہونا ضروری اور لازمی ہے، یعنی میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ یہ نماز جنازہ کی صحت کے شرائط میں، جیسے نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ پاک ہوں، آپ قبلہ رو ہوں۔ اسی طرح نماز جنازہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ میت آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اس بنا پر علماء نے، میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتح القدیر، حلیہ، غنیہ، بحر الرائق، کثیر تعداد میں اس کے علاوہ کتابوں کے حوالے دیتے ہوئے فرمایا کہ غائبانہ نماز جنازہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نماز جنازہ کو ناجائز اور حرام فرمایا۔ یہاں پہ جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازہ میں شریک نہ ہوتے تھے یا دن کی بہت زیادہ سخت گرمی میں یا رات کے اندھیرے میں کوئی صحابی فوت ہوتا، ان کو نماز جنازہ پڑھ کے ان کو دفنا دیا جاتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تفعلوا، تم ایسا مت کیا کرو، مجھے جنازہ کے لیے بلا لیا کرو۔ کیونکہ صحابہ کرام تو یہ چاہتے تھے کہ دوپہر کا وقت ہے، شدید گرمی ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے آرام نہ کرنے کی غرض سے صحابہ کرام حضور کو اطلاع نہیں دیتے تھے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود فرماتے تم ایسا مت کیا کرو کہ مجھے بلا لیا۔ اب اگر غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلو بھی صحابہ، اے میرے صحابہ صف باندھو، ہم اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ غائبانہ حضور پھر دوسری بات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر کثیر تعداد میں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ منورہ سے ہجرت فرما کے دوسرے علاقوں میں وہاں پہ جا کے بسے تھے، یا مشرف با اسلام ہوئے۔ مشرف با اسلام ہونے کے بعد صحابہ کرام آئے، مسلمان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تبلیغ لی، تبلیغ لینے کے بعد اپنے علاقوں میں جائے، وہاں پہ جا کے انہوں نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، یا
صحابہ کرام نے یہاں سے ہجرت کر کے وہ صحابہ کرام تشریف لے گئے مدینہ سے باہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی اطلاعات پہنچیں، ملی، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر نہیں پڑھی۔ حضور سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا ہمیں بالکل قطعی طور پر ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، جب ہم کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، سنی کہتے ہیں، تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو ہمارے علماء نے اجماعی طور پر، دلائل 4 قسم کے ہوتے ہیں، ان کو ادلہ اربع کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت جس کو کہتے ہیں، اور نمبر 4 قیاس۔ جب یہ چاروں دلیلیں ہیں، ان میں بالاتفاقی طور پر علماء کے نزدیک اجماع امت ہے۔ یہ اجماع امت کا مطلب ہے کہ علماء کی شروع سے لے کر اب تک، صحابہ کرام سے لے کر اب تک، موجودہ دور کے علماء تک، یہ سن 1443 ہجری تک صحابہ کرام سے لے کر اب تک علماء کا اتفاق ہے کہ غائبانہ طور پر نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ تو جب کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے حضور کی موجودگی میں باہر جا کر وفات پائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی شریعت مطہرہ پر عمل فرمائیں اور ہم نماز جنازہ پڑھنے سے گریز کریں غائبانہ طور پر۔ یہاں پہ ایک دلیل عام طور پر دی جاتی ہے کہ دیکھو جی، حضور صلی اللہ اور نجاشی بادشاہ فوت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی غائبانہ۔ تو اس کے علماء کرام نے کئی جوابات دیے ہیں، باقاعدہ مرقات شریف کے اندر علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی مفصل انداز میں بات فرمائی ہے۔ میں مشکات شریف کا خلاصہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو علماء نے اس کی تفسیر فرمائی، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ باقاعدہ احادیث میں موجود ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا نماز جنازہ پڑھایا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سامنے محسوس کر رہے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جنازہ تھا۔ ایک اور بات، یہ حضور کا خاصہ ہے، خاصۃ الشیء یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ یہ خاصہ کی تعریف یہ ہے کہ پیارے آقا کی جب خاصیات میں سے یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ التحیۃ و تسلیم نے حضور کے سامنے وہ نجاشی کی جو لاش تھی وہ حضور کے سامنے لا کر رکھ دی۔ اب حضور کے سامنے وہ جنازہ موجود تھا، حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو اس بنا پر ہم نے پیارا کا اس کے علاوہ کثیر تعداد میں اس کے بعد دیکھ لیں کہ جیسے آپ نے ابھی سنا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صد صحابہ کرام دور جا کر ان کا وصال ہوا اور ان کی اطلاعات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ وہ وصال فرما گئے، حضور نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کرام جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے وصال کی خبر دیے بغیر ان کی نماز جنازہ پڑھا کے ان کو دفن کر دیا کرتے تھے، تو حضور کیا فرماتے؟ حضور فرماتے تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ لہذا ان تمام اقوال اور احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ نماز جنازہ غائبانہ طور پر جائز نہیں ہے۔ یہ اس میں بھی کچھ باتیں ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ وہ امام شافعی البتہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ایسے علاقے میں فوت ہوا کہ جہاں پہ اس کی کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس کی آپ فرماتے جائز ہے، لیکن ہمارے نزدیک بالکل جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کتنے ایسے واقعات موجود ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ علماء نے نہیں پڑھی، ائمہ کرام نے نہیں پڑھی، صحابہ کرام نے نہیں پڑھی۔ لہذا ہمیں بھی اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں۔ یہ